سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 سننے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے وہ 360 بتوں کو بھی مانتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم زمین پر ہوتے ہو تو 360 کو پوجتے ہو، 360 کو پکارتے ہو، اور جب تم سمندر میں جاتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو، اور اگر کبھی تمہاری کشتی کسی گرداب یا بھنور میں پھنس جائے، بڑی بڑی موجیں اٹھیں، لہریں اٹھیں، اور ہر طرف سے پانی کی ایسی لہریں ہوں کہ جس سے تمہیں لگ رہا ہو کہ ابھی ہم مر جائیں گے، موت تمہارے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو، اس وقت تم 360 کو نہیں پکارتے، اس وقت تم ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ تو اللہ پاک پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اب بھی انہی کو پکارو نا جن کو خشکی پر پکارتے ہو، زمین پر جن سے امیدیں لگاتے ہو، اب بھی سمندر کے اندر بھی انہی سے امیدیں لگاؤ۔ یا تو خشکی پر بھی اس کو پکارو، سمندر میں بھی اس کو پکارو۔ یہ کیا ہے کہ خشکی ہو تو تمہیں 360 کی یاد آتی ہے، اور سمندر کے اندر طوفانی لہریں ہوں تو تمہیں 360 بھول جاتا ہے، 360 بھول جاتے ہیں، اور اس وقت تمہیں ایک اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ڈوئل پالیسی اختیار کرنے سے روکا۔ دو نظاموں کو ساتھ لے کر نہ چلو کہ اللہ کو بھی مانتے رہو اور شرک کو بھی مانتے رہو۔ اگر اللہ کو ماننا ہے تو صرف اللہ کو مانو، اللہ کو پکارنا ہے تو بولیے نا، صرف اللہ کو پکارو، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ کیا ہوا کہ جب تمہیں غم آیا، دکھ آیا، مصیبت آئی تو تمہیں اللہ یاد آ گیا، اور جو ہی مصیبت ٹل گئی تمہیں اللہ بھول گیا اور تم نے 360 کو پکارنا شروع کر دیا۔ اب آیت مبارکہ سنیے گا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، وہ تمہارے جھوٹے معبود تمہیں بھول جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، ان کو پکارو نا۔ اگر سمجھتے ہو کہ وہ جو 360 ہیں وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو جب سمندر کے اندر شدید قسم کا طوفان اٹھتا ہے تو اس وقت بھی انہی کو پکارو نا، اگر وہ سچے ہیں تو۔ یہ کیا ہوا کہ زمین کے اوپر تم 360 کو پکارو، اور سمندر کے اندر جب تمہیں طوفان گھیر لے تو اس وقت تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ پاک یہاں انسان کو میسج دے رہا ہے، انسانی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے، انسانی دماغ کے اوپر دستک دے رہا ہے کہ اے انسان، اگر سمندر کے اندر طوفانی لہروں کے اندر تیرا یقین یہ ہے کہ مجھے موت سے بچائے گا تو صرف اللہ بچائے گا، تو اگر سمندر کے اندر بچانے والا اللہ ہے تو خشکی پر بھی بچانے والا اللہ ہی ہے۔ جو سمندر میں بچائے گا وہی خشکی پر بچائے گا، کیونکہ وہ خشکی کا بھی رب ہے، وہ تری کا بھی رب ہے، باہر کا بھی رب ہے، بر کا بھی رب ہے۔ یہ کیا ہے کہ تمہیں بر کے اوپر 360 یاد آتے ہیں، اللہ بھول جاتا ہے، اور سمندر کے اندر تمہیں 360 بھول جاتے ہیں اور اللہ یاد آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پس جب اللہ تمہیں خیر و عافیت سے ساحل پر پہنچا دیتا ہے، خشکی پر پہنچا دیتا ہے، اعرضتم، تو تم اسی وقت روح گردانی کرنے لگتے ہو، اس اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہاں توجہ کی ضرورت ہے، جب تمہیں طغیانی نے گھیر لیا تھا، تند و تیز ہواؤں نے گھیر لیا تھا، تمہاری کشتی گرداب میں پھنس گئی تھی، اور ہر طرف چاروں طرف تمہیں پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، تمہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی،
تو اللہ کو تم نے پکارا، اللہ نے تمہیں بچا لیا. تم نے اللہ کو، اللہ نے تمہیں، اللہ نے تمہارا بیڑا پار لگا دیا. اللہ نے لگایا بیڑا پار. اور جب اللہ نے تمہارا بیڑا پار لگا دیا اور تم پار اتر گئے، ساحل پر آ گئے، خشکی پر آ گئے، زمین پر آ گئے، تو تمہیں اسی وقت وہ بھول گیا جس نے بچایا تھا. اسی وقت تمہیں بھول گیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آفا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ اللہ دھنسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارے کو، یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل، پھر اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز. اللہ پاک نے یہاں بڑی گہری بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سمندر کے اندر جب طوفان آ جائے، تند ہوا آ جائے، تیز ہوا آ جائے، تو تم اس وقت سمجھتے ہو کہ بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ. تو اگر سمندر کے اندر ہوا تیز آ سکتی ہے اور تمہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، تو تم زمین کے اوپر آ کر بے خوف کیوں ہو جاتے ہو؟ بے دھڑک کیوں ہو جاتے ہو؟ نہ ڈر کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے اور تمہارے اوپر اولے برسانے والے بادل بھی بھیج سکتا ہے. یعنی آپ ان شارٹ یوں سمجھ لیں کہ اگر سمندر کے اندر تمہیں ڈبویا جا سکتا ہے تو زمین کے اندر کیا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا؟ کیا زمین کے اوپر تم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ وہ رب فرماتا ہے آ سکتا ہے. وہ چاہے تو وہ تمہیں یہاں دھنسا سکتا ہے، دھنسا سکتا ہے. وہاں ڈبو سکتا ہے، یہاں دھنسا سکتا ہے. وہاں یہاں دھنسا سکتا ہے. یہاں اگر نہ بھی دھنسائے تو تمہارے اوپر آسمان سے اولے برسائے گا. اولے سارے فنا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. اس اللہ کو تم بھول جاتے ہو جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اتنی بڑی قوت کا مالک ہے، جو تمام قوتوں کا واحد اکیلا تنہا سرچشمہ ہے، جس سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں. اور آگے رب نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا اگر اللہ نے تمہیں زمین میں دھنسانا چاہا یا تمہارے اوپر اولے برسانے چاہے ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو پھر تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا. پھر کس سے مدد مانگو گے؟ پھر کس کو پکارو گے؟ اس وقت تم کوئی اپنا کارساز بھی نہیں پاؤ گے، اپنا کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے. اگر اس نے تمہیں دھنسانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم بچ کے کہیں جا، تمہارے پاس کوئی بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری. اللہ پاک نے پھر بڑی گہری بات ارشاد فرمائی. فرمایا اس نے تمہیں بچایا ہے سمندر سے. اے مشرکو، اس نے تمہیں بچایا ہے سمندر سے. اب یہ بات سمجھ لو کہ تم ساحل لگ گئے، کنارے لگ گئے، بیڑے تمہارے پار آ گئے. اب تم رقص و سرور کی محفل سجا کے بیٹھ گئے، شراب و کباب کی محفلیں سجا کے بیٹھ گئے. تم عورتوں کے ناچ گانے دیکھ رہے ہو، اللہ کی مخالفت مول لے رہے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کے اندر بھیج سکتا ہے؟ وہ تمہیں پھر سمندر کے اندر لے کر جا سکتا ہے. فیہ تارۃ اخری، دوسری مرتبہ لے کر جا سکتا ہے. اور اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ سمندر میں لے کر گیا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اور وہ بھیجے تم پر سخت آندھی جو کشتیوں کو بھی توڑنے والی ہو. ایسی ہوا بھیجے، بولیے ذرا، ایسی جو تمہاری کشتیوں کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دے. تمہاری کشتیوں کے پھٹے درہم برہم ہو جائیں، تمہاری کشتیوں کے تختے ٹوٹ پھوٹ جائیں. جب تمہاری کشتیاں ہی نہیں بچیں گی تو پھر تم کیسے بچو گے؟
تمہارے تجارتی قافلے کیسے بچیں گے؟ تمہارا تجارتی ساز و سامان کیسے بچے گا؟ اب اللہ پاک نے دونوں باتیں ارشاد فرما دیں کہ اللہ سے بے خوف نہ سمندر میں ہوا کرو اور اللہ سے بے خوف نہ زمین کے اوپر ہوا کرو۔ زمانہ سختی کا ہو تب بھی اللہ سے بے خوف نہ ہونا، زمانہ امن کا ہو، آرام کا ہو، سکون کا ہو، تب بھی اللہ سے بے خوف، سمندر کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا اور زمین کے اوپر بھی، خشکی کے اوپر بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ کو پکارنا۔ اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا، اللہ تمہاری فریاد رسی فرمائے گا، اللہ تمہاری داد رسی فرمائے گا۔ وہ تمہارا وکیل ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہیں مشکلوں سے بچانے والا ہے۔ اے مشرکو، تم ہو مشرک، تم 360 کو پوجتے ہو، مگر جب موت کو سامنے دیکھ کر 360 کو پکارنا چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اندازہ کرو، اگر تم زمین کے اوپر بھی صرف اللہ کو پکارو تو اللہ تمہارے اوپر کتنا کرم فرمائے گا۔ سمندر کے اندر اگر مشرکوں پر بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے تو اگر کوئی مومن ہو، اور مومن بھی وہ جو خالص ہو، کھرا متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا دوست ہو، وہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے تو اندازہ کرو اللہ کی مدد اسے کس قدر نصیب ہوگی، اللہ کتنی مدد اسے عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کو پکارا جائے، بولیں ذرا اللہ کو، تو خدا کی عزت کی قسم ہے، اس رب کا وعدہ ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی بھیج سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم خالص مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شرک سے باز نہ آئے، اگر تم 360 سے امیدیں لگانے سے باز نہ آئے تو وہ تمہیں پھر لے جائے گا کہاں؟ سمندر کے بیچ، اور وہاں تمہیں کیا کرے گا؟ ڈبوئے گا، غرق کرے گا، تمہیں تہس نہس کرے گا، صفائے ہستی سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ ایسی آندھی بھیجے گا، ہوا بھیجے گا، ایسی ہوا جو تمہارے بحری جہازوں کے بھی پرخچے اڑا کے رکھ دے گی۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور وہ تمہیں غرق کر دے گی وہ ہوا، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تم نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، بڑا خاص جملہ ہے یہ۔ اگر اللہ تمہیں ڈبونا چاہے، غرق کرنا چاہے، تو پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس ڈبونے پر کوئی انتقام لینے والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بتاؤ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا جو ہم سے آ کر تمہیں ڈبونے کا انتقام لے سکے؟ کون ہے جو اللہ سے انتقام لے سکے؟ کون ہے جو اللہ سے بدلہ لے سکے؟ کون ہے جو اللہ سے ٹکر لے سکے؟ کون ہے جس کے پاس اللہ کے برابر طاقت ہو؟ اللہ کے برابر کوئی ہے ایسا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، وہ تمہیں ڈبونا چاہے تو وہ تمہیں ڈبو سکتا ہے آنے واحد کے اندر۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ ان کو کیوں ڈبویا تھا۔ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک جھٹکے کی تم مار ہو، ایک جھٹکے کی، ایک ہوا کے جھونکے کی تم مار ہو، اور تم سمجھ نہیں رہے کہ 360 خدا نہیں ہیں، خدا ہے تو صرف ایک ہے، اللہ ہے تو صرف ایک ہے۔